بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 25 اکتوبر 2021 بروز پیر۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان 15 دن کی شرط ختم کر دی ہے۔ آئندہ اجازت نامے کے میعاد ختم ہوتے ہی نئے عمرے کا اجازت نامہ حاصل کیا جا سکے گا۔ اوقاز اخبار کے مطابق آئندہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ توکلنا یا اعتماد نائب کے ذریعے نئے عمرے کا اجازت نامہ پہلے اجازت نامہ ختم ہوتے ہی حاصل کیا جا سکے گا۔ یہ سہولت 17 اکتوبر 2021 اتوار سے کورونا ایشو پیس میں تخفیف کے اقدامات کے تناظر میں دی جا رہی ہے۔ اب مسجد حرام اور مسجد نبوی میں زائرین اور عمرہ نماز کے لیے آنے والوں کو کسی انتہائی حد کے بغیر پہنچنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی نے کہا ہے کہ 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے فائزر ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ اس کا اعلان جلد متوقع ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسینوں کی افادیت سے متعلق کیے جانے والے طبی مطالعہ جات کے نتائج حوصلہ افزا ہے۔ اس کا امکان بڑھ گیا ہے کہ 12 برس سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کو فائزر ویکسین دی جا سکتی ہے۔ عبدالعلی نے مزید کہا کہ ابھی تک اس حوالے سے کارروائی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ سارا کام مقررہ طریقے کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسپیشلسٹ ادارے اس پر کام کر رہے ہیں۔ آئندہ 2 روز کے دوران اہم میٹنگ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ 6 روز کے اندر اہم فیصلہ جاری ہو جائے۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں اسپیشل سیکورٹی گشتی دستے نے 23 کلو گرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے ماتحت ابلاغ امور کے انچارج کرنل احمد طویل نے بتایا کہ ملزمان 4 ہیں اور ان کا تعلق ایتھوپیا سے ہے۔ چاروں سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کیے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اسمگلروں کے قبضے سے ہتھیار برآمد ہوئے جو ضبط کر لیے گئے۔ انہیں ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے رضاکارانہ طور پر بریدہ کے القصیم قومی پارک میں 2000 سے زیادہ درخت لگا کر سعودیوں کے دل جیت لیے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز برائے افزائش نباتات نے بتایا کہ پاکستانی کمیونٹی نے شجر کاری کا یہ کام وزارت ماحولیات پانی وزارت کے تعاون سے کیا ہے۔ وزارت ان دنوں قصیم ریجن میں خصوصی مہم چلائے ہوئے ہے جسے سبزاروں میں تبدیل کر دیا جائے کا عنوان دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مملکت میں سرسبز سعودی عرب کے تحت مختلف علاقوں میں درخت لگائے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کورونا ایشو پیس کے 124 خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی ہے۔ اس ہفتے کورونا ایشو پیس کے خلاف ورزیوں میں بھی ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ اخبار 24 اور اجل کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزی 344 ریاض ریجن میں سامنے آئی ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 298، مدینہ منورہ ریجن میں 59 اور شرقیہ ریجن میں 56 خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس ہفتے سب سے کم خلاف ورزی الجوف ریجن میں ریکارڈ کی گئی جو صرف 3 تھے۔ اس کے علاوہ تبوک، باہا، نجران، جیزان، اسیر حدود شمالی اور القصیم ریجنوں میں بھی کورونا ایشو پیس کے خلاف ورزی سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے ایک بینک کے ATM کو توڑ کر اس سے رقم چوری کرنے کی کوشش کرنے والے 2 مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اسیر پولیس کے ترجمان زید الدباش نے اتوار کو بیان میں کہا کہ واردات کرنے والوں میں ایک مقیم غیر ملکی ہے جبکہ دوسرا سرحدی امن قانون کے خلاف ورزی کا بھی مرتکب پایا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ATM سے رقم چوری کرنے کی کوشش کرنے والے دونوں غیر ملکیوں کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کر لی گئی۔ دونوں کا تعلق یمن سے ہے۔ ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد ملزمان کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں توکلنا انتظامیہ نے روزہ رسول پر حاضری کے اجازت نامے کے اجرا کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا اجازت نامہ وزارت حج عمرہ کے تعاون سے جاری ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ الخدمات تک رسائی حاصل کی جائے، پھر حج عمرہ خدمات کے اجازت ناموں کے خانے کو پیش کیا جائے، اس کے بعد دیگر مطلوبہ کارروائی مکمل کی جائے، تمام مراحل مکمل ہونے پر اجازت نامہ مل جائے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔